دستک کی آواز کتنی گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر، کتنے راز چھپے ہوتے ہیں اس آواز میں۔ نہ جانے کون ہوگا دروازے پر، کوئی منچاہا مہمان، کوئی رستہ بھولا مسافر۔ کتنی خوشیاں چھپی ہوتی ہیں دستک کی آواز میں۔ اسکول سے واپس آیا بچہ، تھکا ہارا شوہر، کبھی کبھی یہ آواز سخت بیزار کن بھی ثابت ہوتی ہے۔ بار بار چھت پہ آئی پتنگ یا گیند مانگتے بچے، یا کوئی بے وقت ستانے والا ڈھیٹ فقیر۔ مگر یہ ایک بالکل مختلف دستک کی کہانی ہے۔ یہ صرف دستک نہیں ہوتی، بلکہ موت کے فرشتے کی آہٹ ہوتی ہے، ڈراؤنی، بھیانک۔ اور سب سے بڑا ستم یہ کہ موت کی آہٹ تو سنائی دے جائے، مگر یہ نہ معلوم ہو کہ یہ آواز کس کی ہے، کون کھینچا چلا جائے گا اس خونی پکار پر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سرسبز حسین گاؤں کے لوگ ہمیشہ سے ہی اپنے روٹین کے بہت پابند ہیں۔ رات کو اندھیرا ہوتے ہی گہری نیند سو جاتے ہیں اور صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں۔ سارا دن کھیتوں اور باغات میں سخت محنت کرنے کی وجہ سے نیند بھی بہت گہری اور میٹھی آتی ہے۔ چاہے پھر بادل گرجیں، گلیوں میں کتے بھونکیں، دور گزرنے والی ریل گاڑی کی کان پھاڑ دینے والی سیٹی کی آواز سنائی دے، کسی کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ہاں، مگر سال میں ایک رات، ایک اندھیری سرد بھیانک رات ضرور آتی ہے، جب ایک ایک کر کے گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ خوف سے کانپنے لگتے ہیں، رگوں میں اتر جانے والا خوف۔ پچھلے 25 سالوں سے ہر سال یہ رات ایک مرتبہ ضرور آتی ہے، جب سخت سردی پڑتی ہے، کوہرا پھیلتا ہے، رات میں بارش ہوتی ہے، جب دو دو کمبل اوڑھ کر بھی ہاتھ پیر برف بنے ہوتے ہیں، تب اچانک آدھی رات کے بعد گاؤں کی گلیوں میں کچی پکی سڑکوں پر ایک آواز ابھرتی ہے، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ دیر تک لکڑی کی آواز مختلف گلیوں میں گونجتی ہے، آہستہ آہستہ لکڑی کی آواز اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ کان پھٹنے لگے۔ اس کی ہولناک دھمک سے گہری نیند سوئے گاؤں کے لوگ جاگنے لگتے ہیں، اور پھر کسی ایک گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ پھر ایک آواز گونجتی ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلا دو۔ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلا دو۔ کیسی ہوتی ہوگی موت کے فرشتے کی آواز، شاید کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ خونی آواز جس کسی نے بھی سنی، اس کو یقین ہو گیا کہ موت کے فرشتے کی آواز ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ اور واقعی جس گھر کے دروازے پہ وہ دستک ہوتی، تھوڑی دیر میں اس گھر کی کسی فرد کی موت واقع ہو جاتی۔ 25 سالوں میں 25 لوگ اس خونی دستک کا شکار بن چکے تھے، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلنا تھا۔ چڑیل، جن، بھوت، بدروح کتنی بھیانک مخلوق ہوتی ہے، کتنا جان نکال دینے والا خوف محسوس ہوتا ہے ان ناموں سے، مگر ایک چیز سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، معلوم ہے کیا؟ بھوک۔ کہتے ہیں سب سے بری موت وہ ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو۔ اس میں جان فوراً نہیں نکلتی، بلکہ آہستہ آہستہ نکلتی ہے، اذیت دے دے کر جسم کے ایک ایک عضو سے اتنا تڑپا کے لگتا ہے موت ایک بار نہیں بار بار آ رہی ہو۔ خدا کبھی کسی کو ایسی موت نہ نصیب کرے۔ اس گاؤں کے لوگ تو بہت پیارے تھے، محنتی، جفاکش، مرد کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے، تو عورتیں گھروں میں اپنی مرغیاں، بکریاں، بھینسیں پالتی، ان کا دودھ بیچتی اور کچھ اپنے گھر میں اپنے اور بچوں کے لیے رکھ لیتی۔ پھلوں کی بہتات تھی، صاف و شفاف جھرنے کا پانی، کھلی فضا اور خالص خوراک سب گاؤں والوں کے چہروں سے جھلکتی تھی۔ مگر گورے خوبصورت لوگوں میں ایک بات مشترک تھی، ان کے دل بہت تنگ تھے، نہ جانے کیوں۔ اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی دودھ کا گلاس، کوئی بچا کچا پھل اگر موجود ہے تو کل کام آ جائے گا،
ہماری محنت کی روٹی پر صرف ہمارا حق ہے، کوئی بھوکا ہے تو ہوا کرے ہماری بلا سے۔ یہی سب کی مشترکہ سوچ تھی۔ گل جانا بی بی بس بیچاری صرف نام کا ہی گل تھی، باقی تو پوری زندگی کانٹوں سے بھری تھی۔ جب پیدا ہوئی تو ماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ 3 چاند جیسے خوبصورت بچوں کے بعد یہ اتنی کالی رات جیسی چوتھی بیٹی۔ خیر صبر کیا، کسی امید کے تحت اس نے بچی کا نام گل جانا رکھ دیا۔ کہتے ہیں نا کہ نام کا انسان کی زندگی پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ شاید گل جانا کی ماں نے بھی یہی سوچا ہوگا، مگر گل جانا نے اس کہاوت کو بالکل غلط ثابت کر دیا، شکل سے بھی اور اپنی قسمت سے بھی۔ چند سال کی ہی تھی جب سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے پیر میں شیشہ گھس گیا۔ اتنا گہرا زخم لگا کہ سالوں گزر گئے مگر زخم نہ بھرا۔ اور پھر گاؤں کی زندگی میں کیا خاک علاج ہونا تھا۔ چند گھریلو ٹوٹکوں کے بعد گھر والوں نے مایوس ہو کر اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور گل جانا بیچاری زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ خیر شیشے کا اتنا قصور بھی نہ تھا، گل جانا کی تقدیر میں ہی زخم رقم تھے، نہ تو کبھی اس کے دل کے زخم بھر سکے نہ ہی پیر کا، بلکہ وہ تو اس قدر بگڑ گیا کہ آہستہ آہستہ پوری ٹانگ میں پھیل گیا۔ گل جانا کو چلنے کے لیے لکڑی کا سہارا لینا پڑا۔ کالی بد شکل ایک پیر سے معذور گل جانا۔ کئی مہینوں سے پڑتی سخت سردی آج تو سخت ترین ہو گئی تھی۔ صبح سے بار بار ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ اپنے گرم محفوظ گھروں میں ہیٹر جلائے یا آتش دان کے پاس بیٹھے قہوہ پینے والوں کو تو یہ موسم بڑا حسین اور رومانٹک لگتا ہوگا، مگر گاؤں والوں کے لیے تو باقاعدہ آزمائش بن جاتا ہے۔ گھر میں بند رہنا بھی ناممکن تھا، روٹی کہاں سے کھاتے؟ زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کے بعد کام پر جانا ناگزیر تھا۔ نور خان نے سارا دن سیب کے باغ میں مزدوری کی۔ گھر لوٹتے ہوئے اس کی جیب میں مزدوری کے تھوڑے پیسے اور ہاتھ میں سیبوں سے بھرا ہوا تھیلا تھا۔ کام کرتے ہوئے تو سردی کا احساس اتنا نہیں ہوتا تھا، مگر اب تو راستہ کاٹنا دشوار لگ رہا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، ہر طرف سردی کا مخصوص سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس قدر دھند تھی کہ چند قدموں کے پار دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ خیر یہ راستے اس کتنے جانے پہچانے تھے کہ وہ آنکھ بند کر کے بھی گھر پہنچ سکتا تھا۔ راستے میں سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، شاید کوئی بچہ تھا۔ بچے نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، پھول جیسا چہرہ، سیب کی طرح لال کال اور ویران آنکھیں۔ وہ چند لمحے اپنی ویران آنکھوں سے نور خان کو گھورتا رہا، پھر اس کے منہ سے بڑی مشکل سے اٹک کر چند الفاظ نکلے، بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ نور خان نے بساختہ اپنے سیبوں سے بھرے تھیلے کو چھوا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل لیا۔ اگر کل کام پر نہ جا سکا تو بچے پھل ہی کھا لیں گے۔ اس نے جلدی سے تھیلا پیچھے کر لیا۔ کہیں اور سے مانگو بیٹا۔ بچے کو مفت مشورہ دیتے ہوئے وہ اپنے رستے پہ چل دیا۔ اس سنسان ویران جگہ پہ اتنا چھوٹا اکیلا بچہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے سیدھے سادے دماغ نے سوچنے کی زحمت نہ کی۔ وہ تو جلدی سے اپنے بچوں کے درمیان پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا، بے آواز، نظر نہ آنے والا۔ نور خان کا بھرا پورا خاندان تھا، سب لوگ ساتھ رہتے تھے، ماں باپ، بیوی اور 3 بچے۔ وہ بھی کیا کرتا، اس کو اپنے خاندان کی بھی تو فکر تھی۔ رات ہوئی تو سب گھر والے سردی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے بستروں میں جا بیٹھے۔ آدھی رات کا وقت ہو چلا تھا، گاؤں کے سب لوگ سو چکے تھے۔ بھیانک سردی کی رات تھی۔ اس کالی رات کو کچھ کچھ وقفے سے دور سے آتی ریل کی آواز اور خوفناک بنا رہی تھی۔ اچانک تاریکی میں ایک آواز گونجی، کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا تھا۔ ہر گھر میں کسی نہ کسی کی آنکھ اس آواز سے کھلنے لگی۔ پھر ہر گھر پہ ایک عجیب دستک کا سلسلہ شروع ہو گیا، کبھی اس گھر پر، کبھی اس گھر پر۔ پھر یہ دستک نور خان کے دروازے پہ جا کر تیز ہوتی چلی گئی، اتنی تیز کہ آخر نور خان نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہے اس وقت؟ آواز آئی، بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ نور خان دروازہ کھولنے بڑھا ہی تھا کہ اس کے باپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیا۔ نور خان نے زور سے ہاتھ چھڑایا اور سکتے کی کیفیت میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
اس کے ماں باپ بیوی سب اس کے پیچھے آوازیں لگا رہے تھے، لیکن اس نے بے ہوشی کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی نور خان بے سدھ زمین پہ جا گرا۔ گرنے سے اس کا سر دروازے کی چوکھٹ پہ لگا اور خون سے فرش لال ہونے لگا۔ سامنے ایک ہیولا لکڑی کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ ادھر نور خان کا خون زمین پہ پھیل رہا تھا اور ادھر وہ ہیولا آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ نور خان کا باپ سکتے میں کھڑا تھا۔ نور خان کی بیوی بھاگ کر اس کے پاس جا پہنچی۔ بابا جلدی کریں، نور خان کو شہر کے ہسپتال لے چلیں، اس کا خون بہت بہہ رہا ہے۔ لیکن نور خان کا باپ سکتے کی حالت میں ہوا میں گھور رہا تھا اور بار بار یہی کہہ رہا تھا، گل جانا جب آتی ہے تو اکیلی نہیں جاتی، نور خان اس کے ساتھ جا چکا ہے۔